ظاہر ہے کہ شب معراج بہت ہی متبرک رات ہے، بڑی فضیلت کا یہ موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا یہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا وہ 27 رجب کی جو رات ہوگی، اس رات کے اندر آپ جو ہے نفلی عبادات کر سکتے ہیں، بالکل اس رات میں تلاوت کلام پاک کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں، جتنی بھی زیادہ زیادہ نفلی عبادات آپ کر سکتے ہیں وہ نفلی عبادات کا آپ کو جو وہ اجر پہنچے گا۔ پھر اس کا جو دن ہے، دن میں آپ روزہ رکھ لیں تو آپ کو نفلی روزے کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو آپ وہ نفلی روزہ رکھیں۔ ظاہر نفلی روزہ کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے، تو اس پر نفلی روزہ آپ رکھیں، اس کا اجر و ثواب پائیں گے۔ اس رات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کریں۔ ظاہر ہے ایسے موقعوں پر اس شب معراج کے موضوع پر ائمہ اور خطبہ بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، نبی کے فضائل بیان کریں، کیونکہ یہ معجزہ جو ہے ایسا محیر العقول معجزہ ہے کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس کو ایکسپوز کریں، اور اس رات کے اندر آپ باقاعدہ احادیث سے کوئی ایسا تعین نہیں ہے کہ اس رات میں یہ عبادت کریں، لیکن آپ نفلی عبادات جو ہے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور نوافل پڑھ سکتے ہیں اور صلاۃ و سلام زیادہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس رات کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگائیں اور اللہ سے خیر مانگیں۔ علمی معجزے بھی دکھائے اور عملی معجزے بھی دکھائے۔ سب سے عظیم الشان علمی معجزہ آپ کا قرآن کریم کا معجزہ، پھر عملی معجزے آپ نے دکھائے، بے شمار عملی۔ ان تمام عملی معجزوں میں جو سب سے عظیم ترین جو عملی معجزہ تھا وہ اسراء اور معراج کا معجزہ۔ اسراء اور معراج کا معجزہ ہے کہ رات کے معمولی سے حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیت اللہ سے بیت المقدس تک سفر کرتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، یہاں کے عرش معلیٰ، یہاں تک کہ مقام احدیت تک پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ اتنا طویل ترین سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں میں کر لیا۔ یہ اسراء و معراج کا معجزہ ایسا عظیم شان معجزہ کہ اس کے نظیر پہلے انبیاء کے معجزے میں تو کیا ملتی، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزوں میں بھی اس کی نظیر نہیں۔ آپ کے باقی عملی معجزوں میں بھی سب سے عظیم شان اگر معجزہ ہے تو وہ اسراء و معراج کا معجزہ، اور یہ معجزہ 2 سفروں پر مشتمل ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو آپ نے سفر فرمایا، اس کو اسراء کہتے، اسراء، جس کو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے مختصر وقت میں، مختصر سے وقت میں رات کے وہ لے گئی من المسجد الحرام، یعنی بیت اللہ سے الی المسجد الاقصی، بیت المقدس تک۔ اب دیکھیں یہ اسراء کا، پھر وہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا، وہاں سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، 5واں، 6واں، 7واں، یہاں تک کہ 7واں آسمان عبور کرنے کے بعد پھر سدرۃ منتہا کا سفر کیا۔ اور ان آسمانوں کا کتنا فاصلہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک مسافر 500 سال تک سفر کرتا رہے تو پہلے آسمان پر پہنچے، پھر پہلے آسمان کی موٹائی، اس کا حجم 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے آسمان کا حجم اور موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ آپ یہ حساب لگاتے جائیے، سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کا جو فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا کا حجم 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک کا سفر 500 سال کی مسافت، پھر وہاں سے مقام احدیت یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ملٹیپلائی کیجئے کہ کتنے طویل ترین سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں فرمایا، اور قرآن نے کہا لیلاً، رات کے مختصر وقت میں آپ نے یہ سارا سفر طے فرمایا۔ اتنا عظیم الشان معجزہ، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی اس کی نظیر نہیں۔ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے فیل ہو جاتی۔ یہ تو آج چاند پر پہنچے ہیں، چاند پر پہنچا تو فخر کر دیا ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم تو مریخ پہ پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمان پریشان ہو جاتا ہے یار یہ تو چاند پر پہنچ گئے۔ ارے اللہ کے بندے، تیرا تعلق تو اس نبی کے ساتھ ہے جو مقام احدیت تک رب کریم کے عرش معلیٰ تک پہنچ کر آیا ہے۔ یہ مسلمان تو زمین پر بیٹھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہتا ہے تو یہ عرش معلیٰ سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ نے تو یہ کمال اس مسلمان مومن کو عطا کیا ہے، تمہیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے، چاند میں پہنچنے والوں پر متاثر ہوتے ہو، زمین پہ اترنے والوں سے مروب ہوتے ہو، نہیں، یہ کچھ نہیں، جب تک ایمان کی دولت نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے آسمان و زمین کی قلع بازیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ میرا نبی تو یہ عرش معلیٰ مقام احدیت تک پہنچ کر آیا اسی فزیکل باڈی کے ساتھ، اور وہاں سے ایک ایسا تحفہ لے کر آیا اور اس نے اپنے ماننے والوں کو تحفہ تقسیم کر دیا، اور وہ نماز کا تحفہ کہ تمہیں نماز کا تحفہ دیتا ہوں، میں تو اس جسم و جان کے ساتھ یہ سارے کے سارے مقامات طے کر گیا ہوں، تمہیں میں ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں، اگر تم نماز کے اندر کھڑے ہو کر سجدے میں جب گرو گے تو تمہارا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، ہماری معراج، ہم نے اگر معراج کا سفر کرنا ہو تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث میں فرمایا کہ نماز کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ ماتھا زمین پہ ٹیکتا ہے، اس کا سر اللہ کے قدموں کو پہنچ۔ تو ہمارا نبی جسمانی طور پر یہ معراج کا سفر طے کر کے آیا، اور وہاں سے نماز کا ایسا تحفہ لے کے آیا۔ آج اگر ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو روحانی طور پر ہم اتنا عروج اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں ہمارا سر ہوتا۔ تو ہم اپنی قدر کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم اپنی نبی کی شان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ہمارا نبی تو یہ اسراء و معراج کا معجزہ، یہ وجہ ہے کہ مغربی دنیا مستشرقین اس معجزے کے اندر بڑے خرخشے نکالتے ہیں، شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجی نیند کی حالت میں یہ پیش آیا تھا، سوتے میں یہ سفر پیش آیا، نیند کی حالت میں پیش آیا۔ تو جو کچے مسلمان بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے نیند کی حالت میں، اس لیے کہ رات کے مختصر سے وقت میں اتنا طویل ترین سفر اور اتنے عجائبات قدرت، اس لیے کہ قرآن نے کہا یہ سفر میں کیوں کروا رہا ہوں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس نبی کو اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں۔ قرآن نے کہا اس لیے میں بلا رہا ہوں، اور اللہ نے عظیم الشان قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں، کیا کیا نظارے اور کیا کیا مناظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دیکھے، اور ایک ایک چیز کو بیان کیا۔ اس وقت کی سوسائٹی اور قوم تسلیم ہی نہ کر پائی کہ رات کے مختصر وقت میں ایک شخص بیت المقدس تک پہنچ جائے، جب تک کہ قافلے اپنی سواریاں دبلی کر دیتے ہیں، مہینوں کے سفر کے بعد بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور یہ کہتا ہے میں آسمانوں سے بھی سیر کر کے آ گیا۔ ابو جہل نے واویلا کر دیا، عتبہ شیبہ پریشان ہو گئے، مشرکین مکہ نے شور مچا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ابو بکر تم نے سنا تمہارا دوست کیا کہتا ہے کہ رات کے مختصر وقت میں بیت المقدس پہنچا اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، اور اس حال میں واپس لوٹا ہوں کہ بیت المقدس کی جو کنڈی تھی وہ ابھی ہل رہی تھی، جس بستر سے میں اٹھ کے گیا تھا اس بستر کی حرارت ابھی باقی تھی۔ دیکھو تیرا دوست کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق ایسے نہیں بنا، کہا کہ میرے دوست نے محمد نے یہ بات کہی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہاں محمد نے یہ بات کہی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کہا کہ اگر میرے محمد نے یہ بات کہی ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صبح شام جبرائیل کو آسمانوں سے آتا جاتا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، میں تو صبح شام فرشتوں کو آسمانوں سے آتا جاتا اس کے پاس دیکھتا ہوں، محمد کا لوحوں میں ہو کے آنا یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا۔ نبی خود فرماتے ہیں اے ابو بکر تو نے وہ میرے معجزے کا ابو جہل کے سامنے بماغ دوہل جو اقرار کر لیا کہ محمد نے اگر کہہ دیا ہے تو محمد سچا ہے، تو نے یہ جو میری تصدیق کی تھی، آج کے بعد تجھے ابو بکر کو میں نے صدیق بنا دیا۔ تو صدیق کا مقام ایسے نہیں مل گیا، یہ ایمان صحابہ کا یہ ایمان تھا، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خدا کی قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے پردے ہٹا دے، غیب کے سارے نظام ہمیں دکھا دے، ہم آنکھوں سے جنت بھی دیکھ لیں، ہم جہنم بھی دیکھ لیں، غیب کے عالم ملکوتی سارا کا سارا دیکھ لیں، تو محمد کے کہنے پر جس درجے کا ہم ایمان لا چکے ہیں اس ایمان میں ایک رتی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ محمد کے کہنے پر ہم جنت دوزخ پر ایسا یقینی ایمان لے کے آ چکے ہیں، اب اس کے اندر مزید اضافے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ نبی کے کہنے پر قربان ہو گئے، نبی نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ تو اتنا طویل ترین سفر آپ نے رات کے مختصر وقت میں، اور قرآن نے اس کو سبحان اللہ سے ذکر فرمایا، پاک ہے وہ ذات، اللہ اکبر، انداز ایسا اختیار فرمایا کہ شبہات سارے دور کر۔ کیا مطلب؟ سبحان کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اس لیے کہ خامیاں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک کمزوری، دوسرا نقص، اور تیسرا عیب، تین طرح کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سبحان کی نسبت ہوتی ہے تو یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اس لیے کہ جو ذات کمزوری سے پاک ہو تو وہاں نقص اور عیب کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو کھانا پینا کمزوری ہے نا،
ہم کھاتے ہیں، ہماری کمزوری ہم کھاتے ہیں، ہماری کمزوری ہم پیتے ہیں، ہماری کمزوری ہم سو جاتے ہیں، ہماری کمزوری ہم تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کمزوری سے بھی پاک۔ اللہ کھاتے نہیں ہیں، اللہ پیتے نہیں ہیں، اللہ سوتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی تھکتے نہیں ہیں، تو معلوم ہے اللہ کمزوری سے بھی پاک ہے۔ تو جب اللہ کمزوری سے پاک ہے تو وہاں نقص اور عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ نے کہا سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات جو ہر کمزوری سے پاک ہے، اور جو کمزوری سے پاک ہے وہاں عیب اور نقص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پاک جو ذات ہے وہ اس بندے کو لے کر گئی۔ تمہیں اگر یہ شبہ کو محمد کیسے چلے گئے، اللہ کہتا ہے میں لے کے گیا ہوں، اگر تمہیں محمد پر اعتراض ہے تو مجھ پر اعتراض کیسے کرو گے، لے جانے والا تو میں ہوں، میری طاقت قدرت میں تو تمہیں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے اسرا کا لفظ استعمال، اسرا بعبدی، لے گئی اپنے بندے۔ اور سبحان کی نسبت اگر نبی کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ نبی ہر نقص سے پاک ہے۔ جو نبی نقص سے پاک ہے تو وہاں نبی کے یہاں عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہاں کمزوری موجود ہے، اس لیے کہ نبی کھاتا بھی ہے، نبی پیتا بھی ہے، نبی تھکتا بھی ہے، نبی سوتا بھی ہے، نبی نکاح بھی کرتا ہے، یہ انسان کی بشری کمزوریاں ہیں۔ فرمایا کہ نبی کھاتا پیتا بھی ہے، لہذا نبی کی طرف جب سبحان کی نسبت کی جائے گی، جیسے ہم کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا، تو نبی پاک کا مطلب یہ کہ نبی ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، جو ذات نقص سے پاک ہو وہاں عیب کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب سبحان کی نسبت ولی کی طرف ہو، غیر نبی کی طرف ہو، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ ولی ہر عیب سے پاک ہے، یہ ولی کمزوری سے پاک نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ہے، انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، لہذا یہ ولی اللہ کے نیک بندہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، نکاح بھی کرتا ہے، تھکتا بھی ہے، اس کے اندر نقص بھی موجود ہوگا بشری تقاضے کے ساتھ، لیکن اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ شخص ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اس نے ایسا تزکیہ کیا، ایسی ریاستیں کی، ایسے مجاہدے کیے، اپنے وجود کو ہر طرح کے عیب سے پاک کر لیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں حضرت غوث پاک نے فرمایا، حضرت غوث پاک جب فرمایا، غوث کو جب ہم نے پاک کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہر نقص سے پاک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو دیکھو، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تم کسی قسم کی کمزوری کا شبہ نہ کرنا کہ اللہ کیسے لے جا سکتے ہیں، اللہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر ضعف سے پاک ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت و طاقت سے اس نبی کو لے کر گئے۔ اللہ اکبر۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں وہاں براق لایا گیا۔ براق یہ گدھے سے اونچا اور گھوڑے سے نیچا ایک جانور، سفید رنگ کا۔ براق برق سے سفید، اسی طرح براق برق سے، برق مانے بجلی، یعنی اس کی رفتار اتنی بجلی کی طرح تیز کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ انسانی شکل کا تھا، اس کی گردن گھوڑے کی طرح تھی اور گھوڑے جیسے اس کے بال تھے، اس کا سینہ شیر جیسا تھا، اس کی ٹانگیں اونٹ کی طرح تھی، اس کے کھر گائے کی طرح کے تھے، اس کی دم بیل کی طرح کی تھی، اس کے پیچھے کا حصہ یہ گھوڑے کی طرح تھی، اس کی کمر گھوڑے کی طرح تھی۔ یہ وہ عجیب و غریب جانور جو ہے جس کو براق کہتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کہ آپ اس کے اوپر تشریف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پر بیٹھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل میرے پیچھے بیٹھے، ایک روایت میں جبرائیل آگے بیٹھے اور میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا، اور وہ براق اڑا۔ اس کا پہلا قدم جہاں پڑتا تھا وہاں تک پہنچتا تھا۔ چنانچہ وہ ایک مقام پر اترا، وہاں میں نے دیکھا کھجوروں کے درخت ہیں، سرسبز کھجوروں کے درخت ہیں۔ اس بستی میں جب اترا تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے حبیب یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میں اترا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون سا علاقہ ہے، کون سی بستی ہے؟ فرمایا کہ یہ یثرب ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ اس وقت اس کا نام یثرب تھا، مدینہ بعد میں ہوا۔ یہ یثرب ہے، یہ وہ بستی ہے کہ جہاں آپ مکہ سے ہجرت کر کے اس مدینہ میں پہنچیں گے۔ اب 2 رکعت پڑھی۔ فرمایا کہ میں نے وہاں 2 رکعت پڑھی، وہاں سے پھر سواری چلی تو راستے میں مجھے ایک آواز آئی، اے محمد ذرا بات سنیے، میری دعوت سنتے جائیے۔ یہ آواز آئی، میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون تھا؟ کہا کہ یہودی مبلغ تھا، یہ یہودی مبلغ تھا، آپ کو یہودیت کی تبلیغ کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ اس کی تبلیغ سننے کے لیے رک جاتے تو آپ کی قوم اور امت یہودی ہو کر مرتی، لیکن آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب آپ کی امت کو یہودی ہونے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، کیا کیا مناظر! ایسی قرآن نے نہیں کہا عجائبات قدرت دکھاؤں گا میں تو کتنے جزیات اس واقعے کے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ واقعہ اتنا طویل 5 گھنٹے لگ جائیں۔ پھر آگے بڑھے، ایک اور آواز آئی، یا محمد سنیے، ذرا میری دعوت سنتے جائیے۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور آگے بڑھ گئے۔ تو آپ نے کہا جبرائیل یہ کون تھا؟ کہا کہ یہ عیسائیت کا مبلغ تھا،
یا آپ کو عیسائیت کی دعوت دینا چاہتا تھا؟ اچھا کہ آپ نے اس سے منہ موڑ لیا، اگر آپ اس کی دعوت سننے کے لیے رک جاتے تو آپ کی امت عیسائی ہو کر مرتی، لیکن آپ نے اس کی بات نہیں سنی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو عیسائی ہونے سے بچا لیا۔ عیسائیوں کے ملکوں میں رہیں گے لیکن پڑھیں گے جمعہ۔ اللہ اکبر، تکبیر تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ امریکہ میں بیٹھیں گے پڑھیں گے جمعہ، اتوار کو چرچ میں نہیں جائیں گے، ہفتے کو سینگاگ میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارے نبی کی رحمت نہیں ہے، نبی کی رحمت نہیں ہے۔ اس پر بھی شکر کرتے رہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے اسلامی ملک میں رہ کے اگر آپ نے جمعہ پڑھ لیا تو کیا کمال کیا، مدینے میں رہ کے جمعہ پڑھ لیا تو کیا کمال کیا، مکے میں رہ کے جمعہ پڑھ لیا تو کیا کمال کیا۔ کمال تو تم نے کیا، امریکہ میں بیٹھ کے تو جمعے کے لیے آ جاتے ہو، تم انگلینڈ میں بیٹھ کے جمعے میں آ جاتے ہو، بیلجیم میں بیٹھ کے جمعے میں آ جاتے ہو، کفرستان میں بیٹھ کر تم اس جمعے کی نماز کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنے آ جاتے ہو۔ کمال تو تم نے کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ایمانوں کو کیسا محفوظ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ ہم یہاں عیسائیت کی دنیا میں رہ کر بھی ہم عیسائی نہیں ہوئے، یہودیت کی دنیا میں رہ کر بھی ہم یہودی نہیں ہوئے، ہم مسلمان رہے اور محمد کے امتی بن کر امتی کا حق ادا کر کے جمعے کی نماز کو سجدہ دینے آ جاتے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا تصور نہیں۔ فرمایا کہ اے محمد، اگر اس عیسائی مبلغ کی تبلیغ کو آپ سن لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، لیکن آپ نے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو عیسائی ہونے سے بچا لیا۔ فرمایا اس کے بعد میں بیت المقدس پہنچا، صخرہ موسیٰ کے پاس پہنچا، کہا کہ اے اللہ کے حبیب یہاں اتریے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز میں نے پڑھی، پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ صخرہ موسیٰ کا مقام ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ سے کلام کیا کرتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی مقام پہ اللہ نے ان کو کلیمی کا مقام عطا کیا، کلیم اللہ بنایا تھا، لہٰذا اس مقدس مقام پر 2 رکعت پڑھی۔ کہا میں نے 2 رکعت وہاں ادا کی، بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، سواری کو باندھ دیا دروازے پہ۔ فرمایا جیسے میں اندر داخل ہوا تو اندر پہلے سے انبیاء اکرام موجود، سارے انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی جسم و جان کے ساتھ زندہ کر کے وہاں حاضر کر دیا، سارے نبی موجود۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اقامت کہی، اب لوگ منتظر ہیں کہ امام کون ہوگا۔ وہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، نوح صفی اللہ بھی ہیں، سارے کے ساری انبیاء موجود، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، یوسف حسین اللہ بھی ہیں، یعقوب نبی اللہ بھی ہیں، انبیاء کی جماعت، سب منتظر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں امام کون ہوگا۔ حضرت جبرائیل آگے بڑھے اور رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ محمد آج کے بعد تو امام الانبیاء ہے، تو صرف امتوں کا نبی نہیں ہے، تو آج نبیوں کا بھی نبی ہو گیا۔ تبھی تو نبی نے کہا کہ میں انا نبی الانبیاء، میں صرف امت محمدیہ کا نبی نہیں بلکہ میں سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں، سارے نبی بھی میری اتباع پیروی کرتے ہیں، سارے نبیوں کی نبوت کا فیض میری نبوت سے پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ آپ نے نماز پر 2 رکعت نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، پھر وہاں کانفرنس ہوئی، انبیاء کی کانفرنس ہوئی، ہر نبی نے آ کے خطبہ اور تقریریں کی۔ اس موضوع میں نہیں جاتا، ابراہیم خلیل اللہ آ گئے، انہوں نے تقریر کی، موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، انہوں نے تقریر کی، عیسیٰ روح اللہ آ گئے، انہوں نے تقریر کی، ہر نبی نے آ کے تقریر، حضرت داؤد نے تقریر کی، حضرت شعیب نے تقریر کی، ہر ایک نے اپنی اپنی فضیلت بتائی کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنا لیا، اللہ نے مجھے اپنی روح بنا لیا، ہر ایک نے اپنے اپنے فضائل بیان کیے۔ سب سے آخر میں تقریر کس کی ہوئی؟ سب سے بڑے مقرر کی تقریر آخر میں ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ کی آخر میں تقریر ہوئی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ آخری مقرر جو ہوتا ہے وہ اہم مقرر آخر میں آتا۔ آپ نے تقریر فرمائی، خطبہ پڑھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنا دیا، نبوت کے سارے کمالات اللہ نے میری ذات پر ختم کر دیے، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کے جتنے کمال تھے کوئی ابراہیم کو دیا، کوئی یعقوب کو دیا، کوئی موسیٰ کو دیا، کوئی عیسیٰ کو دیا، کوئی اسحاق کو دیا، کوئی اسماعیل کو دیا، کوئی یوسف کو دیا، چیدہ کمالات تقسیم کیے، لیکن سارے کمالات اکٹھے کر کے میری ذات کو عطا کر دیے، مجھ پر نبوت کے سارے کمالات ختم کر دیے، میں ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا ہوں اور میں سارے نبیوں کا خاتم الانبیاء بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے، جذباتی ہو گئے، کہا کہ نوجوان اب ہمیں پتہ چلا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فضیلت کیوں دی، اس لیے کہ تجھے تو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا۔ ابراہیم نے کہا اب پتہ چلا کہ یہ نوجوان ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا، اس لیے کہ یہ نوجوان تو خاتم الانبیاء ہے، یہ تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے، یہ تاج ہم میں کسی کو نہ ملا، اس محمد کو ملا، نبوت کے سارے کمالات اس محمد پر ختم ہو۔ یہ وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں نکلا بیت المقدس سے باہر
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 2 پیالے پیش کی، اور ایک روایت میں آتا ہے 4 پیالے پیش کی، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ، ایک پانی کا پیالہ، ایک شہد کا پیالہ۔ رسول اللہ کے سامنے جب پیش کیا تو آپ نے سب کو دیکھا اور دودھ کا پیالہ اختیار کیا اور اس کو پیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اگر آپ پانی کا پیالہ اختیار کر لیتے تو آپ کی امت پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتی۔ اگر آپ شہد کا پیالہ اختیار کر لیتے تو آپ کی امت عیاش ہو جاتی، عیاشی اور تلذذات میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتی۔ لیکن آپ نے فطرت کو اختیار کیا، دودھ فطرت ہے، لہذا جب آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اے محمد تجھے میں بشارت دیتا ہوں، اب تیری امت میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ دین فطرت کے ساتھ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد سے یہ فیصلہ ہو گیا کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو دین فطرت لے کر پیدا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں کہا کہ کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ فطرت کو اختیار کی۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر نبی نے کہا پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ پیدا ہوتا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا۔ کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد وہاں سے باہر نکلے ہیں، اب عروج کرنے لگے ہیں۔ کہا کہ میں جیسے باہر نکل تو بیت المقدس پر ایک سیڑھی لگی ہوئی سیڑھی، اور وہ سیڑھی فرمایا اتنی حسین و جمیل سیڑھی، کہا کہ میں نے ایسی سیڑھی، اس کا حسن و جمال فرمایا میں بیان نہیں کر سکتا، نبی خود فرما رہے ہیں ناقابل بیان اس کا حسن و جمال، ایسی سیڑھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اس سیڑھی پر کھڑے ہو گئے اور وہ سیڑھی خود چل رہی تھی، جیسے کہ آج کل سیڑھیاں خود چلتی ہیں، آپ سیڑھی پہ کھڑے ہو جائے سیڑھی چل رہی ہے، فرمایا سیڑھی پہ میں کھڑا ہو گیا سیڑھی خود چل رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ براق پر بیٹھ گئے، براق اس سیڑھی کے اوپر چلتا چلا گیا، اس لیے کہ اس سیڑھی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح کا ٹریک بنایا، جیسے آج ہوائی جہاز بھی اگر اڑتا ہے تو ایک خاص ٹریک اس کو ملتا، اس ٹریک کے اوپر اڑتا، بالکل اسی طریقے وہ ایک لطیف اور روحانی ٹریک اللہ نے بنایا، اس سیڑھی کے اوپر براق اڑتا ہوا گیا۔ اس کی نظر آسمان اول پر پڑی تو پہلے آسمان پر نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، لہذا براق جب اڑا ہے تو پہلے آسمان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا، اندر فرشتے نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد کہا کون؟ کہا کہ جبرائیل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد ہیں۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کہا نہیں بلائے گئے ہیں۔ اچھا، دروازہ کھول دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے بلاوا تھا، پروٹوکول تو ملنا ہے کہ جب خود آقا بلاتے تو پروٹوکول ملے۔ دروازہ کھول دیا، جیسے اندر داخل ہوئے مرحبا مرحبا کی صدائیں۔ فرمایا سب سے پہلی ملاقات آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ فرمایا کہ آدم کو میں نے دیکھا، ایسا حسین و جمیل سراپا میں نے نہیں دیکھا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا، اتنا عطا کیا تھا، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جس آدم کو خود براہ راست اس مالک و خالق نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، اس آدم کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا کہ آدم کو جتنا حسن اللہ نے دیا تھا، اس کا جو آدھا حسن یہ اکیلے یوسف کو دیا ان کی نسل و ذریت میں۔ یوسف کو جو حسن ملا وہ آدم کے حسن کا آدھا پورا کا پورا وہ صرف اکیلے یوسف کو دیا گیا، اور آدم کا باقی آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم ہوا۔ آدم اتنے حسین و جمیل، اور یہ آدم واحد ہیں کہ جن کی داڑھی نہیں تھی، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنتوں میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، صرف آدم کی داڑھی ہوگی، کیونکہ دنیا میں داڑھی کے بغیر رہنے کا مزہ لے لیا، اب جنت میں داڑھی رکھنی پڑے گی، اور آپ دنیا میں داڑھی رکھ لیں تو جنت کے اندر بغیر داڑھی مزے کریں گے، کیونکہ جنتوں کی داڑھی نہیں ہوگی۔ لیکن سوائے آدم کے، کیونکہ آدم کی داڑھی نہیں تھی، اللہ نے اس پتلے کو تخلیق کیا تھا، فرمایا کہ آخرت میں اس کی داڑھی ہوگی ناف تک لمبی داڑھی آدم کی۔ فرمایا جب ملا تو آدم کی داڑھی، اتنی داڑھی، آدم سے میری ملاقات ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ آدم سے اس لیے ملاقات ہوئی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بابا ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب انسان وطن میں جاتا ہے، کسی مقام پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے سب سے بڑے بزرگ سے ملاقات کرتا ہے، اپنے گھر لوٹتا ہے سب سے پہلے ابا سے ملاقات کرتا ہے، اماں سے ملاقات کرتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آدم سے ملاقات کر، اور پھر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آدم جو ہے اس کو آسمانوں سے زمینوں پر ہجرت کرنی پڑی تھی، اے محمد تجھے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، اے میرے نیک بیٹے تجھے مرحبا مبارک ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں پھر دوسرے آسمان پر پہنچا، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اس لیے کروائی
کہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم کے درمیان کسی اور نبی کا واسطہ نہیں ہے. قرب زمانی چونکہ آپس میں موجود تھا، زمانے کے اعتبار سے قرب موجود تھا، اس لیے آدم کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ سے ملاقات کرو. اور پھر یہ بھی مقصد تھا کہ یہ وہ عیسیٰ ہیں کہ محمد آپ کے بعد قرب قیامت میں آسمانوں سے نازل ہو کر آپ کے دین اسلام کی نصرت و تائید کریں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی پرچم کو بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے ملاقات کریں. اس لیے قرآن کریم میں آپ دیکھتے سب سے زیادہ ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، احادیث میں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. مقصد یہ کہ امت محمدیہ اتنی اچھی طریقے سے اس عیسیٰ کو پہچان جائے کہ جب قرب قیامت میں عیسیٰ آئیں تو یہ امت فوراً پہچان کر اس پر ایمان لے. عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور فرمایا کہ ساتھ ہی میری ملاقات حضرت یحییٰ سے بھی ہوئی، جو ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ بھی وہاں موجود ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی. اور خالہ زاد بھائی جو فرمایا یہ محاورے کے طور پہ فرمایا، ورنہ یحییٰ جو ہے وہ عیسیٰ السلام کے خالہ زاد بھائی نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ اور مریم یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بہن بھائی ہیں، کیونکہ عیسیٰ اور مریم کی جو دونوں کی مائیں ہیں یہ آپس میں بہنیں ہیں. یحییٰ اس کو محاورے میں خالہ زاد بھائی کہا کہ عیسیٰ یحییٰ سے ملاقات ہوئی. اور یحییٰ السلام کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ صحابہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کس نبی کا سب سے اونچا مقام ہے. کوئی کہتے ابراہیم کا مقام ہے، اللہ ان کو خلیل بنایا. کسی نے کہا موسیٰ کا مقام ہے، اس کو اللہ نے کلیم بنایا. کسی نے کہا نوح کا مقام ہے کہ جن کی ایک دعا پر اللہ نے دنیا برباد تباہ کر دی. یہ باتیں ہو رہی ہیں. رسول اللہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا جی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس کا مقام بلند ہے. کہتے پھر کیا بات ہوئی؟ کہتے یہ کہتے ابراہیم کا بلند ہے، یہ کہتا موسیٰ کا بلند ہے، یہ کہتا نوح کا بلند ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یحییٰ سے بلند کسی کا مقام نہیں. فرمایا یحییٰ جو ہے سب سے بلند مقام. فرمایا کہ کائنات انسانی کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو گناہ کے حوالے سے ذرا سا خیال نہ آیا ہو، اس سے تھوڑی سی لغزش نہ ہو گئی ہو. فرمایا کہ یحییٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو گناہ کا خیال نہ آیا ہو. یحییٰ وہ شخصیت ہے جس کو کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں. یہ فرمایا. ایک مرتبہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ السلام دونوں چلے جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک خاتون آئی، اس عورت سے ٹکرا گئے یحییٰ علیہ السلام. جب ٹکرا گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ یہ کیا کیا؟ تم ایک عورت کے ساتھ ٹکرا گئے، تیرا یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے. کہا کہ بھائی جان مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کس سے ٹکرا گیا، میں تو اپنے خاص انہماک میں تھا. کہا کہ نہیں، تو ایک نامحرم عورت کے ساتھ ٹکرا گیا ہے، تیرا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اس لیے کہ نامحرم عورت سے تو ٹکرایا. کہا کہ مجھے تو خبر بھی نہیں میں کس سے ٹکرایا ہوں. اب یہ جب اصرار بڑھا، اب یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جان تو میرے دل کو نہیں جانتا کہ یحییٰ کا دل تو عرش الہی پہ لٹکا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اگر کبھی میں جبرائیل کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے قرب کا حق میں نے ادا نہیں کی.